ایک امپورٹنٹ جو سیٹ آف ٹولز ہیں اس کے اوپر بات کریں گے ایکسل کی. وہ ہمارے پاس موجود ہے بیک سٹیج ویو. دراصل ہم اسٹارٹنگ میں ہی کچھ کمانڈس ایسی اسٹڈی کر لینا چاہتے ہیں جس میں جو کمانڈ ہمیں ہر وقت موسٹلی ضرورت پڑیں گی اور جو بہت امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے مجھے جاننا ہے. تو ہمارے پاس ہے بیک سٹیج ویو. آپ فائل پہ جب کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ بہت سارے آپشنز, بہت ساری چیزیں مل رہی ہوں گی. انہیں ہم بیک سٹیج ویو کہا جاتے ہیں. یا یہ بیک بون ہوتی ہے ان ہر اپلیکیشن کی. اگر ورڈ, ایکسل, پاور پوائنٹ کسی کو بھی آپ کھولیں گے تو یہ آپ کو لازمی آپشن ملیں گے, اور ضرورت بھی ہوتی ہے, نیڈ بھی ہوتی ہے. دیکھیں آپ نئی فائل اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو نیو انفارمیشن چاہیے آپ کو. انفو پہ کلک کریں گے تو آپ کو باقاعدہ اس کی پراپرٹیز, ریلیٹڈ ڈیٹا, موڈیفیکیشن ڈیٹ, اور یہ جس نے آتھر نے انسٹال کیا تھا آتھر کے حوالے سے معلومات, پروٹیکشن وغیرہ اگر آپ نے کوئی لگانی ہے تو یہاں سے پروٹیکشن لگا سکتے ہیں. انسپیکشن کرنا چاہتے ہیں, ورک بک کو مینیج کرنا چاہتے ہیں کہ شیٹیں کتنی ایڈ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اگر اور بھی براؤز کریں تو اور بہت سارے آپشنز آ جاتی ہیں, تو اسے ہم یہاں سے مینیج کرتے ہیں. نیو سے مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے نیو ڈاکومنٹ, نیو ایکسل شیٹ, ورڈ بک انیبل کرنی ہے, یوز کرنی ہے. فیچرز ہیں, پرسنل ہیں, بہت سارے اور فیچر جیسے میں نے کہا. ٹیمپلیٹ ہیں, یہ جو آپ نے کام کیا ہوگا وہ یہاں آ رہی ہوں گی. جو نیو ہیں وہ یہاں آ رہی ہوں گے. اگر آپ ٹیمپلیٹ کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ٹیمپلیٹ وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر لیں یا کلک کر لیں تو آپ کے پاس یہ ٹیمپلیٹ کھل کے سامنے آ جائے گا. تو یہ بہت سارے مطلب ایسے ہیں جن سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. نئی بنانا چاہیں نئی بنا لیں, بنی بنائی کو یوز کرنا چاہیں, موڈیفیکیشن کرنا چاہیں وہ کر لیں. تو یہ چیز ہم کریں گے. پھر اس میں جو ہے اوپن سے مراد کیا ہے, جو ہم ابھی تک جن ایکسل شیٹس کے اوپر کام کر چکے ہیں, ٹھیک ہے, وہ یہاں موجود ہے ہمارے پاس. ایک ہسٹری مینٹین ہو رہی ہوگی. ریسنٹ میں جائیں گے نا, ایک ہسٹری مینٹین ہوگی. آج تک میں نے جتنی بھی ورک بک پہ کام کیا ہے ان کا کیا کیا نام ہے, وہ کیا کس پرپز کے لیے تھی, وہ ساری یہاں مینشن ہے. کیونکہ فریکوینٹلی یوزر ہوں نا, میں روزانہ کا ایکسل کا کام کرتا ہوں, تو میرے پاس یہاں یہ لسٹ آؤٹ ہوتا رہے گا ساتھ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اگر آپ نئے یوزر ہیں تو ظاہر سی بات ہے پہلی دفعہ وہ پہلی فائل آپ کو دکھائی دے گی, اگلی دفعہ پھر جتنی فائلیں آپ یوز کرتے رہیں گے وہ یہاں دکھائی دیں گی. اچھا, پھر اوپن کرنا ہے تو یہ کہتا ہے جی اگر آپ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ جو آپ روزانہ کی بیس پہ یوز کر رہے ہیں آپ اس کو اوپن کر لیں. ٹھیک ہے, یا پھر کہتا ہے آپ نے ڈرائیو کو یوز کرنی ہے تو آپ پرسنل ڈرائیو کا استعمال کر لیں. ٹھیک ہے, آن لائن اگر کوئی پڑھی ہے, اگر اسی کمپیوٹر سے آپ نے ڈیٹا لینا ہے تو اسی کمپیوٹر سے آپ ڈیٹا لے لیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے کوئی اور کہیں سے ایڈ اپ کرنا ہے, کوئی اور ڈرائیو وغیرہ براؤز کرنا ہے یعنی آپ نے, تو وہ آپ براؤز کر لیں گے. سی ڈرائیو, ڈی ڈرائیو, کسی بھی ڈرائیو سے آپ نے اٹھانی ہے تو وہ فائل آپ اٹھا لیں گے وہاں سے. تو بہرحال یہ ہے کمپیوٹر میں پڑی ہوئی ڈیٹا فائل کو ایکسل شیٹ کو اگر اوپن کرنا ہو, انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہو اسے ایکسیس کرنا ہو, یا جو ریسنٹلی یوز ہو رہی ہو اسے ایکسیس کرنا ہو, تو یہ فائل کو ایکسیس کرنے کا طریقہ کار ہے. پھر ہم سیو پہ جاتے ہیں. اگر ہم نے جو ابھی ہم نے فائل اگر اوپن کی ہوئی ہے, کام ہم کر رہے ہیں اس کو, تو ہم اسے سیو کرنا چاہتے ہیں. تو سیو کرنے کے لیے کہ اسی کمپیوٹر میں سیو کرنا ہے, براؤز کر کے آپ نے کسی ڈرائیو میں جا کے سیو کرنا ہے, وہ آپ پاتھ دیں گے باقاعدہ. ٹھیک ہے, جس کمپیوٹر میں جا کے سیو کرنا ہے تو آپ کو وہ فولڈر بتا دے گا جو آپ ریسنٹلی پہلے کیا کرتے تھے. عموماً جہاں آپ فولڈر میں کیا کرتے تھے وہ فولڈر آ جایا کریں گے, وگرنہ آپ ایک نیا فولڈر بھی بنا سکتے ہیں اور نیا فولڈر بنا کے اس میں ایڈ اپ بھی کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو اس انداز سے مینیج کرنی پڑ جاتی ہیں, اور پھر یہ آپ اس کو مینیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, تو یہ فائل کو سیو کرنے کا طریقہ کار تھا, اور فائل کو سیو ایز کرنے کا طریقہ کار بھی سملر ہے. سیو اور سیو ایز کا ٹیکنیکل ڈفرینس سمجھ لیں. سیو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نئی فائل کھولے ہوئے ہیں اور آپ نے وہاں کچھ لائنز کا اضافہ کیا ہے, کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ڈالے ہیں, کچھ کیلکولیشنز کی ہیں. وہ ایک آپ کی بلینک فائل تھی, آپ نے وہاں ڈیٹا ڈالا. ٹھیک ہے, تو فرسٹ ٹائم آپ نے سیو کیا. ٹھیک ہے, فرسٹ ٹائم لائک میں کہہ سکتا ہوں یہ ایک اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ تھا. مسٹر اسلم ایک اسٹوڈنٹ تھا, اس کا ایک انٹر کا ریکارڈ تھا جو آپ نے یہاں بنایا, ایک رزلٹ کارڈ, ایک پروگریس رپورٹ بنائی. ٹھیک ہے, اچھا اب جب یہ بنا لی تو اب آپ جیسے سیو کریں گے تو آپ لکھیں گے جی انٹرمیڈیٹ پارٹ سیکنڈ رزلٹ آف مسٹر اسلم, کوئی بھی نام ایسا رکھ کے جیسے یاد رہے تو وہ آپ اسے سیو کر لیں گے. لیکن یہی کام آپ کو بار بار کرنا پڑ جائے, لائک اگر مسٹر اسلم کی بجائے مسٹر عامر کا بھی رزلٹ کارڈ ہی بنانا ہے. اب دیکھیں رزلٹ کارڈ میں بہت ساری چیزیں سملر ہوا کرتی ہیں. مثلا سبجیکٹس اگر مسٹر اسلم کے ایک ہیں تو مسٹر عامر کے بھی ایک جیسے ہوں گے. کلاس اگر وہ کلاس فیلو ہیں تو بہت ساری چیزیں اب آپ کو کہاں چینجز کرنی ہوگی, صرف نام میں چینجز کرنی ہوگی,
اور آپ کو سبجیکٹ کے مارکس میں تبدیلی کرنی ہوگی. آٹومیٹکلی ٹوٹل بھی ہو جائے گا, ایوریج بھی آ جائے گا, گریڈنگ بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے, تھوڑی تھوڑی ویریشن کے ساتھ آپ کو چلانا ہے. اسی طرح اگر کہا جائے جی آپ نے کالج کے یا اسکول کے سارے اسٹوڈنٹس کا رزلٹ کارڈ بنانا ہے, تو اب دیکھ لیں کہ آپ کی ایک دفعہ کی بنائی ہوئی فائل, اس میں تھوڑی تھوڑی ویریشن ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ یہ سیو ہونا چاہیے. تو وہاں رول سامنے آتا ہے سیو ایز کا. وہاں ایک یہ رول ہے سیو ایز کا کہ سیو ایز دراصل پہلے سے بنی ہوئی سیو فائل میں اس کو آپ تھوڑی سی ویریشن کے ساتھ ایک نئے نام سے سیو کر لیتے ہیں, ایک ایڈیشنل فائل بن جاتی ہے. پہلے مسٹر اسلم کی بنائی تھی, اب مسٹر عامر کی بن جائے گی. پھر آپ فائل کھولیں گے, اس میں چینجز کریں گے, پھر سیو ایز کریں گے, پھر مسٹر خالد کی بنا لیں گے. اس طرح سے آپ مختلف قسم کی فائلیں بنا سکتے ہیں اور سیم ڈیٹا کاپی بھی ہو جائے گا اور ایڈیشنل آپ خود بھی اس میں چینجز کر کے سیو کر لیں گے. تو یہ رول ہے سیو ایز کا. پھر ہم آ جاتے ہیں پرنٹ کی جانب. تو جب ہم پرنٹ کی جانب آتے ہیں تو ہمیں پرنٹ کا ایک پورا پینل مل جاتا ہے کہ پرنٹ کرتے ہوئے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ ان کو پورا پینل کیا کہتا ہے پرنٹ کے حوالے سے. پھر ہمارے پاس ہے شیئر کا. دیکھیں جی آپ نے یہ فائل بنا لی ہوئی ہے, اب آپ کے پاس دو وے ہیں. یا تو آپ نے پبلکلی اسے پبلک کرنا ہے, لوگوں کو اسیس کرنا ہے کہ یہ اسے اسیس کر لیں, ویو کر لیں, دیکھ لیں. یا اگر آپ ای میل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے ای میل بطور اٹیچمنٹ بھیج دیں, یا آپ اسے پی ڈی ایف میں یا ایکس پی ایکس میں یا سینڈ ایز فیکس مشین کے طور پہ انٹرنیٹ فیکس مشین پہ بھیجنا چاہ رہے ہیں. تو یہ سارے فیچرز اویلیبل ہیں, آپ نے شیئر کر سکتے ہیں اپنے کیے ہوئے کام کو. ٹھیک ہے, آپ نے کیونکہ سیو کرنا تھا کر لیا ہوا ہے, اب آپ کو ڈائریکٹلی اسے ای میل کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے تو یہیں سے آپ اٹیچ کر دیں, یا ڈائریکٹ آپ کو جی میل یاہو وغیرہ پہ آؤٹ لک پہ لے جائے گا اور وہاں سے آپ اٹیچ کر لیں. ٹھیک ہے, یا پی ڈی ایف کی فارم میں رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں. اس انداز سے آپ اس کو کر سکیں. پھر ہمارے پاس ایکسپورٹ کا. ایکسپورٹ سے مراد کیا ہے جی, ہمیں یہ جو ایکسل شیٹ بنائی گئی تھی ہمیں اس کو تھوڑے ڈفرینٹ فارمیٹ کے ساتھ ڈفرینٹ ٹائپ کے ساتھ سیو کرنا ہو تو ہمارے پاس پی ڈی ایف کا ہے, ایکس پی ایکس کا ہے, اور ہمیں فائل کے اور بھی مطلب ٹیمپلیٹ کے طریقہ کار سے سیو کیا جا سکتا ہے. اوپن ڈاکومنٹ یہ ہمارا لائن ایکس وغیرہ میں کھلتا ہے تو اس میں کر سکتے ہیں. پرانا ورژن ہے ہمارے پاس 97/2003 والا, اس فارمیٹ میں ہم سیو کر سکتے ہیں. یہ اس لیے ہوتا ہے, یا سی ایس وی فارمیٹ میں کامرس پیریڈ فارمیٹ میں سیو کر سکتے ہیں. ان کو اس طرح سے سیو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ سوری اس میں ایسا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اگر کسی اور پلیٹ فارم پہ اسے اوپن کرنا ہو تو یہ سی ایس وی فائل ایز کمپیئر ٹو یہ جلدی کھل جائے گی, فوری کھل جائے گی, ایز کمپیئر ٹو لیٹسٹ مائکروسافٹ ایکسل میں اگر فائل بنائی گئی ہے تو وہ اس میں نہیں کھلے گی, کیونکہ فیچرز انسٹال نہیں ہوں گے, وہ اسیس نہیں ہوگی, وہ پھر کھل نہیں پائے گی. تو اس طرح سے ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. پھر ہمارے پاس کلوز کا فیچر آ جاتا ہے کہ اگر ہم ایکسل شیٹ نہیں یوز کرنا چاہ رہے, اسے ہم کلوز کرنا چاہتے ہیں, کلوز کر لیں گے. تو یہ ہمارے پاس اس میں فیچرز موجود ہے. اب ہم نیو پہ آتے ہیں اور ایک بلینک ورک شیٹ وہ اوپن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بلینک ورک شیٹ پہ میں کچھ لکھے دیتا ہوں جی. ایگزامپل کے طور پر ایک کچھ چیز بنا رہا ہوں, شیٹ ٹائپ بنا رہا ہوں, اس کو آپ دیکھیں. سیریل نمبر, کوانٹٹی, یونٹ پرائس. ٹھیک ہے, آپ کو بھی ایسے کچھ بنانا ہے اور بنا کر کے اس کو ایکسپیریمنٹ کر لینا ہے کہ کیا آیا ہم صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ دیکھیں میں نے 1 2 3 4 5 نا اس طرح سے ایک سیل پہ وزٹ کر کے نا پھر میں نے ٹائپ کیا ہے, اور دیکھیں میں وزٹ کر کے ٹائپ کر رہا ہوں. یہ ایسا مطلب کچھ جلدی وے نہیں ہو سکتا کہ میں ایک سلائڈ سیل پہ وزٹ کرنے کی بجائے کچھ شارٹ کٹ طریقہ کار ہو کہ اور میں جلدی سے اسے کر لوں, کیونکہ یہ تو نمبر تھے نا 8 10 5, یہ میں نے لکھ لیا ہے ایسے. اگر 500 نمبر ہو تو بڑا مشکل ہو جائے گا, 5000 نمبر ہو تو بھی مشکل ہو جائے گا. تو پھر کوئی شارٹ کٹ وے, ہاں جی بالکل شارٹ کٹ وے ہے. اب ادھر دیکھیں میں کیا کروں گا, میں اس کرسر کو, یہ جو میرے کو پوائنٹر ہے, اس کرسر کو اس کارنر پہ لے آؤں گا. دیکھیں شیپ تبدیل ہو جائے گی, یہاں شیپ کچھ اور ہے پوائنٹر کی اور یہاں شیپ کچھ اور ہے. اب آپ کنٹرول پریس کریں گے اور لیفٹ کلک کریں گے, دیکھیں پلس, چھوٹا سا پلس اس کے ساتھ اپینڈ ہو گیا ہوا ہے. ایک بڑا پلس ہے جو کارنر پہ دیا ہے, اس کے اوپر دیکھیں چھوٹا سا پلس دیا ہوا ہے, وہ بتا رہا ہے کہ انکریمنٹ ہوگا. یہ دیکھیں میں ادھر سے کرتا جا رہا ہوں, یہ دیکھیں یہ انکریمنٹ ہوتا جا رہا ہے, خود بخود ایڈ اپ ہو گیا, آٹو انکریمنٹ لگ گیا, اور جتنے سیل میں نے سلیکٹ کیے تھے اس میں وہ سیل سلیکٹ ہو گئے. تو یہ آپ کر سکتے ہیں. اب دوبارہ اس میں کیا دیکھ لیں, کیا کرنا ہے آپ نے,
شروع میں لانا ہے، پہلے سیل پہ لانا ہے انیشیل ویلیو لکھ کر کے. اچھا اگر آپ چاہتے ہیں یار میں نے 1 سے شروع نہیں کرنا، میں نے 101 سے شروع کرنا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ 101 سے شروع کر دیں. لیکن اب آپ کیا کریں گے، اب آپ بالکل کارنر پہ لے آئیں گے اور کنٹرول کا بٹن پریس کریں گے اور لیفٹ کلک پڑھ کے پھر آپ نے ڈریگ کرنا ہے نیچے کی جانب. یہ دیکھیں آپ نے نیچے کی طرف ڈریگ کیا، یہ 101 سے 119 تک کا ہو گیا. ٹھیک ہے، جو آپ نے سٹارٹنگ پوائنٹ رکھنا ہے وہ اس سے انکریمنٹ بڑھتا جائے گا اور یہ آتا جائے گا. ادھر آپ پھر جو ہے کیا نام ہے کچھ بھی ایڈ اپ کر سکتے ہیں. مطلب میں آئل لکھ لیتا ہوں، کوکنگ آئل یا کچھ بھی، ٹھیک ہے، اور میں مطلب سوپ لکھ لیتا ہوں. تو یہ آئٹم جو روٹین کے آپ مطلب یوز کرتے ہیں وہ آپ لکھ لیں. کوانٹٹی بھی میں مطلب لکھ دیتا ہوں جی 2 ہے. فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس 5 لیتے ہیں جی ہم، اور ادھر سے ہم لے لیتے ہیں 2 لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 پیکٹ لے لیتے ہیں. یہ ہم کیا دیتے ہیں جی ہمارے پاس 250 کا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے پاس جو ہے 20 کا ہے فار ایگزامپل، اور یہ ہمارے پاس 100 کا. ٹھیک ہے، تو یہ اس انداز سے میں نے یہ کچھ لکھ دیا ہوا ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یار اتنی ہی بہت تھا اور یہی ڈیٹا مجھے چاہیے تھا اور مجھے اور کوئی ڈیٹا نہیں چاہیے تھا. تو میں پھر کیا کرتا ہوں، اس کو باقی کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اب مجھے اس کا پرنٹ لینا ہے. تو میں کیا جاؤں گا، میں وہی بیک اسٹیج ویو میں جاؤں گا اور وہاں جاؤں گا پرنٹ میں. ٹھیک ہے، جیسے ہی میں پرنٹ پہ آیا یہ دیکھیں مجھے اس کا نا پرنٹ پریویو مل گیا. ٹھیک ہے، جو کچھ میں نے لکھا تھا اس کا وہ پرنٹ پریویو مل گیا. اب اس میں سارے فیچرز کو آپ کو سمجھنا ہے کیونکہ آپ کے ٹاپک میں یہ دیا ہوا ہے. اس میں دیا ہوتا ہے نمبر آف کاپیز. یہ جو آپ پرنٹ لینا چاہ رہے ہوئے کہ اس کی کتنی کاپیاں آپ چاہتے ہیں، تو یہ یہاں 1 2 3 کر کے نا آپ نے بڑھانا ہے کہ کتنی کاپیاں آپ کو چاہیے. تو وہ آپ کو اسی ایک ڈاکومنٹ، اسی ایک شیٹ کی کتنی کاپیاں چاہیے. ٹھیک ہو گئی بات. تو یہاں نمبر آف پرنٹ، یہاں پرنٹ کی کمانڈ دی جاتی ہے اور یہاں پرنٹر سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ کون سا پرنٹر آپ نے پرنٹ لینے کے لیے یوز کرنا ہے. ہو سکتا ہے آفس میں ایک ہی پرنٹر ہو، وہی ایک آ رہا ہو سکتا ہے آفس میں 3 4 پرنٹر ہوں تو ان میں سے کوئی سلیکٹ کرنا ہو. پھر ہمارے پاس یہ ہے کہ پرنٹ ایکٹیو شیٹس. دیکھیں ہمارے پاس یہ جو ورک بک ہے اس کے اندر بہت ساری شیٹس ہوں گی. میں نے جیسے کہا کہ 2 3 شیٹس 4 شیٹ جتنی آپ ریکوائرڈ ہے آپ اسے کریں یوز. لیکن پرنٹ لیتے ہوئے اس چیز کا خاص خیال رہے کہ کیا انٹائر ورک بک کا پرنٹ لینا چاہ رہے ہیں، کیا ایکٹیو شیٹ کا پرنٹ لینا چاہ رہے ہیں، تیسری ہے یا سلیکٹڈ ایریا کا پرنٹ لینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں سلیکٹڈ، اس وقت کرسر میرا تھا سیریل نمبر کے اوپر، اس لیے دیکھیں لفظ سیریل نمبر آ گیا. اب یہ دیکھیں میں کرسر تھا نا سیریل نمبر پہ، یعنی یہ سلیکشن ہوئی تھی. اب یہ دیکھیں میں اس کی سلیکشن یوں کر دیتا ہوں اور اب میں جاتا ہوں فائل کے اوپر اور جاتا ہوں کہاں بلا پرنٹ پہ. پرنٹ میں جا کے دیکھیں یہ لیا ہوا ہے. اب ادھر میں یہاں سے سلیکٹ کر لیتا ہوں پرنٹ اونلی سلیکٹڈ. دیکھیں سلیکٹڈ کیا ہوا ہے اور آلریڈی یہی ڈیٹا مجھے دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر سلیکٹڈ نہ کیا ہوتا تو یہ اس انداز سے تھوڑا سا آپ کو پوری شیٹ کا ایفیکٹ بھی دیتا اور یہ اس کی ڈائریکشن بھی کچھ ایسی ہوتی. ٹھیک ہے، اب سلیکشن کا مطلب ہے فقط یہی پرنٹ لینا ہے، اسی کا ہی پرنٹ چاہیے، باقی شیٹس کا پرنٹ نہیں چاہیے، باقی کھانے مجھے نہیں چاہیے، سیل نہیں چاہیے مجھے. تو اس طرح ٹھیک ہوگی بات. اچھا یہاں پیجز کا نمبر دیتے ہیں، یعنی اگر آپ کے پاس ایک بہت زیادہ ڈیٹا ہے تو آپ نے اسے کس طرح سے کرنا ہے، آپ نے پہلی شیٹ آخری شیٹ تک کیسے جانا ہے اور پھر کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے یہ انداز سے. پھر آپ نے یہ سیکوینس دینا ہوتا ہے، یہاں 1 2 3 کا سیکوینس دینا چاہیں 1 1 2، کیونکہ آپ ملٹیپل پیجز اگر پرنٹ کر رہے ہیں نا تو پھر آپ کو یہ پرنٹنگ سیکوینس بھی خود سیٹ کرنا ہے کہ آپ کو پہلا پرنٹ چاہیے، پھر دوسرا پرنٹ چاہیے، پھر تیسرا پرنٹ چاہیے. اگر آپ نے یہاں 3 کاپیز کی ہیں تو 1 1 2 2 کر کے یہ سارے پرنٹ اس طرح چاہ رہے ہیں، یا پہلے ہی پرنٹ کے 3 کاپیاں آپ کو چاہیے تو وہ یہ سیکوینس سیٹ کر لیں. یہ یعنی ایک کاپی 3 دفعہ 1 1 لکھا ہوا آ جائے گا، پھر دوسری کاپی کے 3 دفعہ 2 2 لکھا آئے گا، اور پھر تیسری کاپی کا 3 دفعہ 2 2 لکھا ہوگا. تو اس طرح سے بھی آپ اسے مینیج کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ آپ اسے لے آؤٹ چینج کر سکتے ہیں، یعنی لینڈسکیپ دے سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ لینڈسکیپ بھی ہے، یعنی اس ڈائریکشن میں آپ کو چاہتے ہیں. پورٹریٹ چاہتے ہیں یہ پورٹریٹ مل جائے گا، لینڈسکیپ چاہتے ہیں. پھر آپ چاہتے ہیں جی میرے پاس جو لیٹر سائز ہے نا وہ A4 سائز ہے، اور بھی بہت سارے سائز دیے ہوں گے آپ نے. اگر آپ نے اور بہت سارے سائزز پہ جانا ہے تو یہاں سے جا کر کے آپ مارجن سیٹنگ ہے، ہیڈر فوٹر سیٹنگ، شیٹ وغیرہ کی چینجز وغیرہ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ اپنی مرضی کا جو اویلیبل پیج ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ عموماً لیٹر سائز ہوتا ہے اس کو لیٹر سائز رکھ سکتے ہیں. مارجن سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں. مثلا میں یہ اپنی مرضی سے اس کی ہائٹ اینڈ ویڈتھ، یعنی ٹاپ سے کتنا چھوڑنا ہے، باٹم سے کتنا چھوڑنا ہے، یہ بھی اگر کسٹم کرنا چاہوں تو یہ میں اپنی مرضی سے، یہ دیکھیں یہاں سے میں اس کو کم زیادہ کر رہا ہوں. شیٹ کو ہیڈر کیا رکھنا ہے، فوٹر کیا رکھنا ہے، ٹھیک ہے، لیفٹ سے کتنا چھوڑا جائے، رائٹ سے کتنا چھوڑا جائے، یہ ساری چیزیں میں یہاں سے بھی مینیج کر رہا ہوں. اس طرح سے اسے مینیج کر کے اوکے کر دیتا ہوں. تو یہ کوئی ڈیٹا دیکھیں نیچے کی جانب آ گیا، وہ اتنا حصہ چھوٹ جائے گا. پھر نان اسکیلنگ میں یہ ہے کہ آپ جو ہے
پر پیج جو کرنا چاہ رہے ہیں، آن ون پیج کرنا چاہ رہے ہیں، ساری روز شامل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ مختلف قسم کے اسکیلنگ کا ایک ویز ہیں جو آپ کو اپنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پرنٹنگ کے دوران جو لوازمات یا جو وہ ساری کمانڈس جو پرنٹنگ کے دوران آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ آپ کو لازمی یہاں کرنی تھی۔ کچھ پیج سیٹ اپ سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ یہاں کرنا دیکھیں یہ وہی چیز پہ مطلب لینڈسکیپ پورٹریٹ آ جاتا ہے۔ اگر آپ کا ڈیٹا جو ہے نا، آپ کی شیٹ جو آپ نے سلیکشن کیا ہوا ڈیٹا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ہی شیٹ پہ آیا کرے اور شیٹ سے نہ بڑھے، تو آپ یہاں پرسنٹیج کم کر کے بھی اس کو وہ تھوڑا سا کمپریس کر رہے، تھوڑا سا اسمال ان سائز کر سکتے ہیں تاکہ وہ ایک شیٹ پہ آ جائے، تو یہ بھی آپ مینیج کر سکتے ہیں ضرورت کے وقت بھی ہو۔ بہرحال یہ ساری سیٹنگ آپ نے کر لی ہے تو پھر آپ پرنٹ کی کمانڈ دیں اور یہ سارا پرنٹ ہو جائے گا ایز اٹ از، جیسے کہ آپ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پرنٹنگ کے حوالے سے ریکوائرمنٹ تھی جو آپ کی وہاں دی ہوئی تھی آپ کو اس میں، اور یہ اس لیے بتائی گئی کہ وہ روٹین کمانڈز ہیں جن کو ہم روزانہ ایکسل کو یوز کرتے ہوئے ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، اسی لیے کامن جو چیزیں کامن فیچرز ہیں اور امپورٹنٹ فیچرز ہیں ان کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے تاکہ ان کو سمجھ کے ہم بار بار اس پہ کچھ مسٹیکس بھی نہ کریں اور یہ صحیح سے کام کر سکیں۔ تو کوشش کیجیے گا اس کو ساتھ ساتھ پریکٹیکل کیجیے گا، پریکٹیکل کر کے رسپانس دیجیے گا گروپ میں اور ساتھ میں فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں۔ تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔